بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح القرآن انسائکلوپیڈیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اب تک جتنے بھی اردو میں قرآن کریم کے ترجمے ہوئے ہیں ان سب میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ترجمہ و تفسیر ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے اندر کسی ایک روایت کو نہیں لیا گیا بلکہ تمام روایتوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ ایک آیت کے جتنے بھی ترجمے تھے ان میں سے کسی ایک ترجمے کو لے کر باقی کو نہیں چھوڑا گیا بلکہ تمام تراجم کو ایک ہی جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ وہ تمام تراجم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد صحابہ کرام، پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین، یعنی خیر القرون کے تمام تراجم و تفاسیر کو ایک جگہ پر ایک ہی پیراگراف میں جمع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اردو زبان کا سب سے بہترین اور افضل ترجمہ و تفسیر ہے۔ پھر اس کی ایک مثال آپ یہاں سے دیکھ لیں، سورۃ العادیات کی جو شروع کی آیات ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ان آیات کے بارے میں اردو میں جہاں پہ بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اس سے مراد وہ گھوڑے لیے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ترجمہ بنتا ہے۔ اس قول سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا۔ تابعی امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان آیات کے بارے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں نکلنے والے گھوڑے ہیں۔ تو یہ بات جا کر میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے جا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بغیر علم کے آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا غزوہ بدر میں تو ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو یہ آیات کس طرح ان پر صادق آ سکتی ہیں گھوڑوں کے اوپر؟ بلکہ اس سے مراد وہ سواریاں ہیں جو حج میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اگرچہ کچھ اور روایتیں ہیں جن سے یہ ترجیح ملتی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں نکلنے والے گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں جہاد کے لیے جو ہے، لیکن جو راجح ترجمہ ہے اور جو روایات کی روشنی میں زیادہ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں سواری کے لیے جو ہے نا۔ اب ہم مترجم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ جو اس کو راجح لگتا ہے وہی لے لے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لفظ کا اصلی ترجمہ کیا ہے۔ اب والعادیات ضبحا کا ہم نے ایک ایسا ترجمہ کیا ہے جس سے یہ تمام پر صادق آتا ہے۔ اس طرح یہ ایک مکمل ترجمہ ہے۔ یہ روح القرآن انسائکلوپیڈیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اور اس کے علاوہ کئی اور مثالیں ہیں۔ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روح القرآن انسائکلوپیڈیا پہ جو محنت ہوئی ہے وہ الحمدللہ ایک جامع کام ہوا ہے اور اردو زبان میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ اب تک جتنے بھی تراجم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے، ان تمام ترجموں اور تفاسیر کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ یہ کام ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم نے یہ کام بھی کیا ہے اور ہر لفظ کا ہم نے وہی ترجمہ کیا جو اس کا اصل معنی ہے۔ قرآن کریم میں ہر لفظ کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے۔ وہ لفظ جتنی جگہوں پر بھی آ رہا ہے ہر جگہ پر اس کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے، باقی اس کا مرادی ترجمہ جو ہے وہ بریکٹ میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی تفاسیر کی روایات ہے جو خیر القرون کے اسلاف رحمہم اللہ سے مروی ہے ان سب کو ایک جگہ پر ہم نے جمع کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے روح القرآن انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ الحمدللہ سب سے افضل ترین ترجمہ و تفسیر ہے اردو زبان کے اندر جو ہے۔ تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے اور یہ فرد واحد کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس سے لوگوں کو استفادہ کرنے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔